پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن اور اسی وقت تقریباً پیش کیا جاتا ہے۔ کلی شعین قدیر ہے تیری ذات، تیری رحمتوں کا نہیں شمار مولا، تیرے کرم سے باغوں میں کھلتی ہیں کلیاں، تیری ذات غفار ستار مولا، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی وارث کل کا، تیرا ہی ذکر کرتی جائے سنوں گیت بلبل کا۔ اور دو نعتیہ اشعار کہ سن لے تو میری صدا یا محمد، سن لے تو میری صدا یا محمد، میں ہوں تیرا گدا یا محمد، تو محبوب رب کا نور خدا ہے، نہیں تجھ سے رب بھی جدا یا محمد، امت کا والی اور امت کا شافی، عرشوں سے آتی ندا یا محمد۔ ناظرین، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن اور تقریباً اسی وقت پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے مجھے ایک بہت ایمرجنٹ کام کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے یہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا تھا۔ امید ہے آپ اس کو درگزر فرمائیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئندہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ اسی وقت اسی دن پیش کیا جائے، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، سارا دن آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر پروگرام پیش نہ کیا جا سکے تو آپ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ پیش کریں گے۔ کالرز چونکہ آلریڈی آ چکے ہیں، لیکن کال لینے سے پہلے میں چند گزارشات یہاں پہ ناظرین کرتا جاؤں ان دوستوں کے لیے، ان خواتین و حضرات کے لیے، ان احباب کے لیے جنہوں نے ابھی اپنا ٹیلی ویژن سیٹ آن کیا ہے یا جنہوں نے شاید یہ پروگرام پہلے نہ دیکھا ہو، چند گزارشات، اور وہ یہ ہیں کہ اس پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی پسند کا اور اپنی پسند کا کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کچھ اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، کچھ ایسی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں جو شاید آپ تک پہلے آپ کے علم میں نہ ہوں، کچھ ایسے شعراء کرام کا تذکرہ اس پروگرام میں کیا جاتا ہے جو اب ہمیں موجود نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس ہفتے کے دوران جن شعراء کرام کی کوئی برسی یا تاریخ پیدائش آتی ہے تو ان کا کچھ تذکرہ کریں گے، ان کے حالات اور واقعات زندگی کا ہم کچھ تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ پھر اردو شاعری کے حوالے سے، اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ سے معلومات لیں گے، کچھ کوشش کریں گے کہ آپ کو معلومات ہم پہنچا سکیں۔ لیکن ٹیلی ویژن سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے، جب آپ اس نمبر پر ہمیں کال کرتے ہیں تو آپ اپنی ٹیلی ویژن کی جو آواز ہے اس کو یا تو بالکل مدھم کر دیجئے یا بالکل بند کر دیجئے، کیونکہ اس طرح سے آپ کی اور میری آواز جو ہے وہ ٹکراتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو صحیح سمجھ یا سن نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ تک مجھے پہنچانا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک باقاعدہ تحقیق کے ساتھ اور بڑی تصدیق کے ساتھ آپ کی خدمت پہ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے جو ناظرین ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ بہت سارے ایسے شعراء کرام، ایسے مصنف حضرات جو ہیں وہ اس پروگرام کے ناظرین میں شامل ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور باعث کا باعث ہوا کرتا ہے کہ آپ جیسے بڑے مدلل اور بڑے اہل علم حضرات جو ہے اس پروگرام کو سراہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کا ذاتی طور پر اور ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم کی طرف سے، پورے سٹاف کی جانب سے آپ کا نہایت دل سے، تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میرا خیال ہے میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہتا، ایک کالر ہمارے ساتھ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی ہلو، وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں؟ جی ہلو، میں ڈاکٹر اجاز بول رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر اجاز صاحب برمنگھم سے، کیسے ہیں جناب آپ؟ آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کچھ ٹیلی فون میں ڈسٹربنس ہے۔ جی بہرحال ایک غزل ہے پروین شاکر کی، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ذرا مختصر رکھیے گا پلیز۔ ہاں، صرف 5-6 اشعاریہ غزل کے۔ جی ارشاد عطا کیجئے۔ خوشبو کی ترتیب ہوا کے رقص میں ہے،
میری سند میرے ہی جیسے شخص میں ہے، واہ وہ میرا تن چھوئے من میں شیر اگائے، پیڑ کی ہریالی بارش کے لمس میں ہے، واہ سوچ کا رشتہ سانس سے ٹوٹ جاتا ہے، لو سے زیادہ جبر فضا کے حبس میں ہے، واہ دن میں کیسی لگتی ہوں سوچتی ہوں، ندی کا سارا حسن تو چاند کے عکس میں ہے، واہ میری اچھائی تو سب کو اچھی لگی، اس کے پیار کا مرکز میرے نقص میں ہے، واہ ایسی خالی نسل کے جواب ہی کیا ہوں گے، جس کی نیند کا سر چشمہ تک چرس میں ہے۔ واہ 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 بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب، برمنگھم سے آپ نے کال کی۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں، اور اچھا لگتا ہے جب ہمارے ریگولر کالر جو ہیں ہمیں کال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنا کلام شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بہت ضروری بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔
हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गज़ल शब। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर एजाज साहब बर्मिंघम से उनकी कॉल थी, वो हमने प्रोग्राम में शामिल की। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे जो नंबर आपके आ रहा है, उस नंबर पे आप हमें कॉल करके अपना या अपने किसी पसंदीदा शायर का कलाम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तारीख़ी हवाला हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं जो पहले से शायद हमारे इल्म में ना हो और दूसरे नाजरीन की मालूमात में इजाफ़ा का बाइस बने। इसके अलावा नाजरीन, आपकी गज़ल, आपकी नज़म, आपका कलाम, आपकी नसर, जो कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ज़िक्र किया था कि हम ऐसे शोरा कराम का भी ज़िक्र करते हैं जिनका इस हफ़्ते के हवाले से कोई ख़ास दिन बनता है, कोई पैदाइश का दिन बनता है या वफ़ात का दिन बनता है। तो इस सिलसिले में मेरे पास चंद शोरा कराम के नाम मौजूद हैं जिनका इस मार्च के महीने में और ख़ास तौर पर इन दिनों जिनका ज़िक्र आता है या उनकी तारीख़ पैदाइश बनती है या फिर उनका जो है वफ़ात का दिन आता है। तो उनमें एक नाम बहुत जाना पहचाना नाम है और उनकी जो अदबी ख़िदमात हैं, अगर वो उन पर गौर किया जाए तो उन्होंने उर्दू अदब के हवाले से बहुत ख़िदमात अंजाम दी हैं। वो है मखमूर सईदी साहब। मखमूर सईदी साहब जो हैं ये टोंक जो राजस्थान का एक इलाका है इंडिया में, वहाँ जयपुर के करीब है, वहाँ पर आप पैदा हुए हैं 31 दिसंबर 1938 को। और आप असूली तौर पर तो राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, तर्जुमान हैं और सहाफ़ी हैं। और उसके अलावा गज़ल, नज़म और गीता में आपका बहुत सारा काम है। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के बाद आपकी आला तालीम जो है वो आगरा यूनिवर्सिटी में हुई है और उसके बाद फिर आप दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में 1956 से लेकर 1979 तक माहनामा तहरीक के आप एडिटर रहे हैं। उसके अलावा दीगर मैगज़ीन जिनमें निगार, उमंग और ईवान उर्दू शामिल हैं, उसकी एडिटिंग करते रहे हैं। उर्दू एकेडमी दिल्ली के आप सेक्रेटरी भी रहे हैं। 1948 में गालिबन तकरीबन 10 साल की उम्र में आपने जो है पहली नज़्म लिखी, फिर उसके बाद गज़ल, आज़ाद, नसर ये आप लिखते रहे हैं। इकबाल, अल्लामा इकबाल, अख्तर शिरानी और जोश मली आबादी से आप बहुत मुतासिर रहे हैं। तकरीबन 20 कुतब आपने तसनीफ़ की हैं, उनमें सब रंग, सियाह बार सफ़ेद, आवाज़ के जिस्म, आते जाते लम्हों की सज़ा, दीवार व दर के दरमियान, रास्ता और मैं, ये आपकी काबिल ज़िक्र तसानीफ़ हैं। और नसर में ख़ास तौर पे आपका बहुत काम है, गज़ल में, नज़म में, गीता में आपने बहुत कुछ लिखा है और उर्दू की जदीद उर्दू की तरवीज के आप बड़े मुतहर्रिक हामी रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और शख्सियत आज की इस प्रोग्राम में जो मार्च के हवाले से जिनका तज़किरा बनता है, उनमें हैं जनाब एहसानुल हक दानिश, जिनको आप एहसान दानिश के नाम से जानते हैं। एहसान दानिश इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक मुजफ्फरनगर के करीब एक जगह है कांधला, वहाँ आप 1914 में पैदा हुए हैं और 22 मार्च 1982 को लाहौर में आपका इंतकाल होता है। आप शायर भी हैं, मुसन्निफ़ हैं, लिखारी हैं और पेशे के लिहाज से आर्किटेक्ट भी रहे हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं आप।
اور آپ کی جو شاعری ہے بڑی رومانوی قسم کی شاعری ہے، جس میں عام آدمی کے، عام انسان کے احساسات کی ترجمانی آپ نے کی ہے۔ اگرچہ بہت ساری زبانوں میں آپ نے کام کیا ہے، لیکن خاص طور پر اردو، عربی اور فارسی زبانیں جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ آپ کا تعلق ایک بہت ہی غریب اور مفلس فیملی سے تھا، اور آپ نے بہت اگلی عمر میں جا کر، چونکہ فائنینشلی پرابلم تھی، آپ نے اگلی عمر میں جا کے تعلیم حاصل کی، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک جگہ میں نے پڑھا بھی تھا ان کے انٹرویو میں کہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ایم اے کا امتحان جو ہے اپنے پوتے کے ساتھ دیا تھا، اتنا ان کو تعلیم کا شوق تھا، لیکن خود وہ محنت مزدوری کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اپنے وقت میں، اپنی جوانی کے عالم میں وہ تعلیم کو چونکہ جاری نہیں رکھ سکے تھے، لہٰذا بعد میں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور آپ کی جو پہچان 1928 میں لاہور مزنگ میں جب آپ رہا کرتے تھے، تو مزنگ کے محلے میں ایک محفل میں ایک بہت بڑا مجمع تھا، وہاں پر آپ نے ایک نعت جو ہے وہ پڑھی، اور وہ نعت کیا پڑھی کہ جیسے لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، اور وہاں سے احسان دانش کی پہچان جو ہے وہ شروع ہوئی، لوگوں نے احسان دانش کو پہچاننا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ احسان دانش کا تخلیقی کام، یوں تو ان کی بہت ساری کتب جو ہے انہوں نے تصنیف کی ہے، لیکن ان کا جو تخلیقی مارکہ جو ہے وہ ہے جہان دیگر، اور جس میں انہوں نے اپنے، اور ان کی جو آٹو بائیوگرافی ہے اس میں انہوں نے اپنے حالات زندگی جو ہے جہان دانش کے نام سے وہ لکھی تھی، اور اس میں اپنے حالات زندگی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے امتحان بعد میں اپنے پوتوں کے ساتھ دیا تھا، اس کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی دیگر کتب میں یا تصانیف میں جہان دیگر ہے، تذکیر و تانیث ہے، ابلاغ دانش ہے، تشریح غالب ہے، آواز سے الفاظ تک ہے، زنجیر بہارا ہے، ابر نیساں ہے، اور میراث مومن ہے، درد زندگی ہے، حدیث ادب ہے، اور لغت الاصلاح ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی تصانیف ہیں، لیکن میں یہ ان حضرات کا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ سنائیے، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، میں تو مایوس ہو رہی تھی کہ شاید آج پروگرام نہ لگے، لیکن بہت اچھا لگا آپ آئے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ غالباً پیٹر پورہ سے بول رہی ہیں نا؟ جی جی۔ سیدہ بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور بہت ماں سے آپ آگاہ کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ روشنی پھیلے گی، اور کوئی نہ کوئی ضرور انشاءاللہ اپنے قلم سے دنیا کو ایسا لیسن دے کر جائیں گے جو ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے۔ جی جی، تو جدت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی جو جی علامہ عطا اقبال کیجیے، رحمۃ اللہ ارشاد علیہ نے تعریف فرمایا۔ ارشاد کروں؟ جی جی عطا کیجیے۔ جی، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، واہ واہ واہ، دیکھے تو زمانے کو اگر مگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، واہ واہ خورشید کرے کسبے ضیا تیرے شرر سے، واہ ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے کمر سے، دریا متلاطم ہوں تیری موج گہر سے، واہ 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 شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے، واہ، اغیار کے افلاک و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ قوموں کو ایک بہت خوبصورت جدت کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لیسن دیا ہے کہ جو خودی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ قوم کے لیے خودی کیا ہے؟ ایک ایسا ضمیر ہوتا ہے جو جھکتا نہیں، جو دوسری قوموں کے آگے جھکتا نہیں۔ صحیح۔ تو دنیا پہ زندہ رہنے کے لیے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے۔ جی، خودی ہو زندہ تو ہے
فقر بھی شہنشاہی. جو فقیر ہوتا ہے اگر وہ خودی میں ہو تو اس کی فقیری بھی جو ہے نا وہ شہنشاہی ہوتی ہے. بالکل صحیح تو فرمایا. فقیری میں بھی کیا فرق ہوتا ہے نا, ایک تو وہ عام جو غریب بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ بھوکے رہ کر بھی اپنی انا کو زندہ رکھتے ہیں, وہ اپنی انا میں بھی شہنشاہی ہوتے ہیں. نہیں ہے خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں پایاب, خودی ہو زندہ تو کفسار بھی نیان ہنیان و حریر. کیونکہ یہ پرشین زبان میں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے, لیکن انہوں نے خودی کے لیے تعریف فرمایا ہے کہ اپنی خودی کو دوسری قوموں کے اوپر احیا رکھنا چاہیے, زندہ رکھنا چاہیے. تو آج اتنا ہی مختصر میں نے اپنے ہی لیے لیسن اور اپنے بچوں کو لیسن دیا ہے کہ خودی اور اپنا ضمیر ہمیشہ قوموں میں زندہ رکھنا چاہیے. بے شک. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ سیدہ بہن آپ کی, شاہدہ بہن آپ کی کال کا ساری معذرت چاہتا ہوں. آپ نے پیٹر پرا سے ہمیں کال کی. آپ ہمیشہ ہمارے اس پروگرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, میری بھی رہنمائی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ, اور میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دامے درمے سخنے قدمے جس طرح بھی میں کر سکوں اردو زبان و ادب کے حوالے سے, اردو زبان و ادب کی خدمت کے حوالے سے میری چھوٹی موٹی یہ جو کاوش ہوتی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے کچھ اس پروگرام کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ آپ کی اردو زبان و ادب کی جو تشنگی ہے اس کی کسی حد تک کوئی تشفی ہو سکے, کچھ ایسی گفتگو کی جائے کہ آپ تک کچھ معلومات پہنچائی جائے. اور اس وقت یہ واحد ایک پروگرام ایسا رہ گیا ہے جو, اور یہ ڈی ایم گلوبل نیٹ ورک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد پروگرام ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک واحد پروگرام ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر میرا نام محمد ندیم ہے اور سر میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی ندیم صاحب کہیے. ایکچولی سر میں ایک غزل سننا چاہ رہا ہوں. جی. غلام علی صاحب کی یہ غزل ہے, غلام علی صاحب کی یہ غزل ہے, ساکی شراب لا طبیعت اداس ہے. رائٹ. اصل میں ندیم صاحب ایسا ہے کہ یہ پروگرام شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو. یہ پروگرام فرمائشی پروگرام نہیں ہے. اس پروگرام میں پیورلی اردو زبان و ادب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے, کلام شیئر کیا جاتا ہے, لیکن گیت کی شکل میں, موسیقی کی شکل میں اس پروگرام میں کوئی چیز شامل نہیں کی جاتی. ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے. اگر تحت اللفظ میں, نثر میں, غزل اور گیت کی شکل میں اگر آپ ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بسط شوق شریک رہ سکتے ہیں. لیکن جو موسیقی کی صورت میں, جیسے آپ فرمائشی پروگرام کی صورت میں آپ اگر بات کر رہے ہیں تو وہ اس پروگرام کا فارمیٹ نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہیں, وہ آپ دیکھتے رہیں. بہرحال آپ کی کال کا بہت شکریہ جی. اور جیسا کہ شاہدہ بہن کی گفتگو پہلے ہو رہی تھی اور علامہ اقبال کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو مجھے علامہ اقبال کے دو اشعار یاد آئے کہ آپ کہتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. علامہ اقبال کا کلام یقیناً ایک ایسا کلام ہے جو ہمارے لیے, پوری قوم کے لیے تب سے لے کر اب تک اور آئندہ آنے والے وقتوں میں صدیوں تک یہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ارشد بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ. کچھ عنایت کیجئے, کچھ عطا کیجئے, فرمائیے کچھ. آپ کی کال جو ہے وہ غالباً ڈراپ ہو گئی ارشد صاحب. کوشش کیجئے دوبارہ, اگر آپ پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں آپ کال دوبارہ ملائیے اور انشاءاللہ
ہم آپ کی کال ضرور لیں گے۔ محسن نقوی صاحب ایک اور بڑے پائے کے شاعر ہوئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی ایک ہاتھ کی لکھی ہوئی، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک غزل انہوں نے کبھی ہمیں مرحمت فرمائی تھی۔ میں آج سوچتا ہوں کہ وہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن پروگرام کے جو ہے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ان شعراء کرام کا ذکر جو اس مارچ کے مہینے میں جن کا ذکر بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بہر کی غزل ہے محسن نقوی صاحب کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے، یہ وصل کا لمحہ ہے اسے رائے گاں نہ سمجھ، یہ وصل کا لمحہ ہے اسے رائے گاں نہ سمجھ، کہ اس کے بعد وہی دوریوں کا صحرا ہے، کچھ اور دیر نہ جھڑتا اداسیوں کا شجر، کچھ اور دیر نہ جھڑتا اداسیوں کا شجر، کسے خبر تیرے سائے میں کون بیٹھا ہے، یہ رکھ رکھاؤ محبت سکھا گئی اس کو، یہ رکھ رکھاؤ محبت سکھا گئی اس کو، وہ روٹھ کر بھی مجھے مسکرا کے ملتا ہے، وہ روٹھ کر بھی مجھے مسکرا کے ملتا ہے، میں کس طرح تجھے دیکھوں نظر جھجکتی ہے، میں کس طرح تجھے دیکھوں نظر جھجکتی ہے، تیرا وجود ہے یا آئینوں کا دریا ہے، بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے۔ یہ کبھی طالب علمی کے دور میں محسن نقوی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر ہمیں یونیورسٹی کے دور میں خود ہمیں عنایت کی تھی، جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس آج تک موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ شکیل صاحب بول رہے ہیں؟ میں شکیل بول رہا ہوں بالکل شکیل صاحب، آپ کی آواز سے میں نے پہچان لی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ آمین۔ تو ہم آپ کے اور جناب ڈاکٹر ملک صاحب اور ہمارے پورے ٹیم سٹاف کے شکر گزار ہیں بہت کہ شکریہ، آپ اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ بہت تو شکریہ۔ ایک چھوٹی سی غزل لائے ہوں میں، یہ صفی حسن ہے ان کی ہے۔ جی صفی حسن صاحب کی، جی بالکل جی ضرور، ہمارے بڑے محسن ہیں جناب تو صفی بڑا اچھا حسن صاحب، لکھتے ہیں وہ۔ بہت اچھا لکھتے ہیں، میری بڑی ملاقاتیں ان سے رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، بڑی رہنمائی کرتے ہیں میری بھی۔ محروم یہ نظر کی شکایت، واہ، محروم یہ نظر کی شکایت نہیں مجھے، واہ، الزام دوں کسی کو یہ عادت نہیں مجھے، واہ واہ واہ، بہت خوب، مجھ پر عیاں ہے اس کے شب و روز کا ملال، واہ اندوہ چشم یار پہ حیرت نہیں مجھے، واہ واہ، دنیا کو دیکھتا ہوں بصارت تو ہے مگر شاہ صاحب، دنیا کو دیکھتا ہوں بصارت تو ہے مگر اس کو سمجھ سکوں یہ بصیرت نہیں مجھے۔ واہ، بہت خوب، شکریہ۔ آئے آسائشوں کی دوڑ نے یوں تیز پا کیا، ایک پل کو سانس لینے کی مہلت نہیں مجھے، واہ واہ واہ، بہت سایہ اسی کے دست محبت کا مجھ پہ ہے، جس کے نقش پا سے بھی نسبت نہیں مجھے، خوب، واہ، ہر خستہ تن کو ٹوٹ کے چاہا ہے عمر بھر شاہ صاحب، ہر خستہ تن کو ٹوٹ کے چاہا ہے عمر بھر، ایک اپنے آپ ہی سے محبت نہیں مجھے۔ واہ واہ واہ، تو آخری شعر کہتے ہیں، اس کے لیے میں خواہش اقوا کو چھوڑ دوں، اس کے لیے میں خواہش اقوا کو چھوڑ دوں، اتنی بھی اب زمین سے عقیدت نہیں مجھے، واہ میں کیا کسی کے دکھ کا مداوع کروں صفی، واہ، میں کیا کسی کے دکھ کا مداوع کروں صفی، اپنی ہی دکھ چھاؤں سے فرصت نہیں مجھے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، تو یہ ایک غزل سی چھوٹی سی، تو انشاءاللہ پھر آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ بہت تو شکریہ بڑی مہربانی ٹائم شکیل لینے صاحب، کی۔ بہت شکریہ، برلے سے آپ نے ہمیں کال کی۔ آپ ہمارے بڑے محترم ہیں، ہمارے پروگرام میں آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے،
آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صفی حسن صاحب کا کلام آپ نے اس پروگرام میں آج شامل کیا. بہت اچھا لکھتے ہیں برمنگھم میں. ان سے میری بھی کچھ ملاقاتیں رہتی ہیں, میری بھی رہنمائی ان سے ہوتی رہتی ہے, اور بہت اچھا لکھتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی غزل شکیل صاحب آپ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو ہر لمحہ عذاب لگتا ہے, اب تو ہر لمحہ عذاب لگتا ہے, تیرا ملنا بھی ایک خواب لگتا ہے. ہر کوئی دکھی ہے اس دنیا میں, ہر کوئی دکھی ہے اس دنیا میں, اب تو یہ رنج و غم نصاب لگتا ہے. اور اس کی آنکھوں میں چھپے ہیں سوال کئی, اس کی آنکھوں میں چھپے ہیں سوال کئی, اس کا چپ رہنا جواب لگتا ہے. بس ایک ہی غم ہے زندگی میں میری, اور وہی غم بے حساب لگتا ہے. اس کی صورت ہے کہ چاند ہو جیسے, اس کی صورت ہے کہ چاند ہو جیسے, اس کا لہجہ بھی لاجواب لگتا ہے. ناظرین, ذکر ہو رہا تھا اس مہینے میں, یعنی مارچ کے مہینے میں جو شعراء کرام جن کا دن بنتا ہے. ابھی میں تذکرہ کیا تھا میں نے جناب احسان الحق دانش صاحب کا. ایک اور شاعر ہیں, ادیب ہیں, لکھاری ہیں, اور اسکالر ہیں, لیکچرار ہیں, سول سروس میں رہے ہیں. نام ہے ان کا فراق گورکھپوری. فراق گورکھپوری اتر پردیش انڈیا میں گورکھپور کے علاقہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں, اور رگھوناتھی ساہے آپ کا اصل نام ہے. اور 28 اگست 1896 میں آپ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور آپ کا تاریخ وفات جو ہے وہ 3 مارچ جو اسی مہینے میں بنتا ہے 1982 سال کی عمر میں آپ نے نیو دہلی انڈیا میں وفات پائی ہے. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آپ کا قلمی نام جو ہے وہ فراق گورکھپوری ہے, کیونکہ گورکھپور کے علاقے سے آپ کا تعلق رہا ہے. شاعر ہیں, ادیب ہیں, نقاد ہیں, اسکالر ہیں, لیکچرار ہیں, آتھر ہیں, اور آپ کی جن زبانوں میں آپ نے لکھا ہے یا کاوش کی ہے ان میں اردو ہے, انگریزی ہے اور ہندی ہے. انگلش لٹریچر میں آپ نے ایم اے کیا تھا, اور جو آپ کا جنیرک ورک ہے وہ پوئٹری اور لٹریری کرٹیسزم ہے آپ کا. اور گل نغمہ جو ہے آپ کی بڑی مشہور تصنیف ہے. آپ کو آپ کی خدمات کے سلسلے میں کچھ ایوارڈز بھی دیے گئے, جن میں پدما بھوشن 1968 میں آپ کو دیا گیا, جنن پت ایوارڈ جو ہے وہ 1969 میں آپ کو دیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو ایوارڈز جو ہیں وہ دیے گئے. آپ پروونشل سول سروسز میں رہے, اور اس کے علاوہ انڈین سول سروسز میں رہے. آپ نے ریٹائرمنٹ تک آپ نے سول سروسز میں جو ہے وہ کام کیا. لیکن اس سے پہلے آپ مہاتما گاندھی کی جو تحریک تھی, نان کوآپریشن موومنٹ جو تھی, عدم تعاون کی جو تحریک مہاتما گاندھی نے انگریزوں کے خلاف جو چلائی تھی, اس میں آپ نے سول سروس کو چھوڑ کے اس میں آپ شامل رہے, اور بڑے متحرک سرگرم کارکن رہے اس میں آپ. آپ کی جو تصانیف ہیں یا جو آپ کا کام ہے اس میں گل نغمہ, گل رانا اور مشال اور شبستان, سرگم, بزم زندگی اور رنگ شاعری, یہ آپ کی تصانیف جو ہیں بڑی مشہور تصانیف ہیں. آپ کو دیگر ایوارڈ کے ساتھ ساتھ 1968 ہی میں
آپ کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا، اور 1981 میں آپ کو غالب اکیڈمی ایوارڈ جو ہے وہ بھی آپ کو دیا گیا فراق گورکھپوری صاحب کو۔ تو یہ مختصراً فراق گورکھپوری صاحب کے حالات اور واقعات زندگی اور ان کی تصانیف کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، اردو، انگریزی اور ہندی میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، وہ تھوڑی سی معلومات آپ تک پہنچائی ہیں اس مہینے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا نام، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر کافی دیر سے انتظار میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کالرز کو بھی ساتھ ساتھ اس پروگرام میں شامل رکھا جائے۔ دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جی شاہدہ بہن، تو اگر ٹائم ہے تو میں ایک اور سنا دوں؟ جی جی ارشاد کیجئے، ارشاد کیجئے۔ جی عرض کرتی ہوں، یہ میں یہ کوئے دار یہ تنہائی دوستو، واہ، یہ میں یہ کوئے دار یہ تنہائی دوستو، کیا تم بھی بن گئے ہو تماشائی دوستو؟ واہ 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 واہ، یہ کیا کہ ایک تیر ملامت نہ سہ سکے، ہوئی ہے ابھی اور بھی رسوائی دوستو۔ واہ واہ، آغاز شام ہجر ہے بیٹھے رہو ابھی، آغاز شام ہجر ہے بیٹھے رہو ابھی، ٹھہرو ذرا کہ موت ہے تنہائی دوستو۔ واہ، زنجیر کٹ گئی کہ کوئی دوست کٹ گیا، کچھ تو کہو یہ کیسی صدا آئی ہے دوستو۔ واہ، وہ حسن دل غرور کہے جاں فراز ہے، خلق خدا ہے اس کی تمنائی دوستو۔ واہ، یہ احمد فراز صاحب کی غزل تھی جو بہت خوبصورت لکھنے والوں میں تھے، تو میں نے آپ کی نظر کی، تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں شامل ہوں گی۔ جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بڑی عنایت کی آپ نے کہ دوبارہ احمد فراز صاحب کا مختصر سا کلام آپ لے کر اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے آپ ہمارے ہر پروگرام میں آپ شرکت کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ناظرین آپ ہی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ مزید کال لی جائے، مزید کچھ بات کی جائے، اگلے شاعر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، مجھے ایک بہت ضروری بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔
हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गज़ल शब अब्जे शाह के साथ। करें ज़िंदगी को बसर आधा आधा, करें ज़िंदगी को बसर आधा आधा, चलो तय करें ये सफ़र आधा आधा। इधर मेरी आँखें धड़कने लगी हैं, इधर मेरी आँखें धड़कने लगी हैं, उधर चाँद आया नज़र आधा आधा। कहा जुगनुओं ने ये सूरज से हंसकर, कहा जुगनुओं ने ये सूरज से हंसकर, चलो बांट लें ये नगर आधा आधा। क्या ख्वाहिश है कि चलो बांट लें ये नगर आधा आधा। दी शोखी किसी को अता कजरवी की दी शोखी किसी को अता कजरवी की, दिया है खुदा ने हुनर आधा आधा, दिया है खुदा ने हुनर आधा आधा। और अभी उड़ रहा है हवाओं में पंछी, अभी उड़ रहा है हवाओं में पंछी, अभी उस पे होगा असर आधा आधा, अभी उस पे होगा असर आधा आधा। और सजाया है जब से हंसी बुत को दिल में, सजाया है जब से हंसी बुत को दिल में, नज़र आ रहा है कमर आधा आधा। करें ज़िंदगी को बसर आधा आधा, चलो तय करें ये सफ़र आधा आधा। नाज़रीन, मुझे कुछ पैगामात आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ दोस्तों की, कुछ अहबाब की, कुछ ख़वातीन हज़रात की कॉल्स जो है वो नहीं लग पा रही। वजह उसकी सिर्फ ये है कि हमारी टेलीफोन लाइन जो है वो मुसलसल बिज़ी है। इस वक्त भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कोई मौजूद है, इंतज़ार में है। आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आपकी कॉल भी ज़रूर लगेगी। देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बोल रहा मोहम्मद नहीं, लंदन तो लेटन तो। जी जी नहीं साहब, कैसे हैं आप जनाब? बस ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं एक राहत इंदौरी से। जी जी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि वो कहते हैं कि आंधी मगरूर दरख्तों को उलट जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को उलट जाएगी, शाख बचेगी जो लचक जाएगी, लचक जाएगी। वाह। आसमान छूने का खुद हो जाएगा अंदाजा, जब पाँव के नीचे से जमीन सरक जाएगी। वाह वाह वाह। और एक और शेर है कि आंखों में क्या बसे हो, बुनियाद है नई खुशी की, आंखों में क्या बसे हो, बुनियाद है नई खुशी की, दिल में अभी बड़ा गम है पुराने मकान का। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और मिर्जा गालिब का एक आपको जी सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा लंबा है, अता कीजिए। हाँ, कहते हैं कि बल्ली मारा के महल्ले की वो पाचीदा दलीलों सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पर बटे कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाग वो वाहवा, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, मुंह जोड़कर चलते हैं दीवारों से यहाँ, चूड़ी वालान के कटड़े की बड़ी बीज जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले, और इसी अंधेरी गली कासिम से तरतीब चिरागों की शुरू होती है, एक कुराने सुखन का सफा खुलता है, असदुल्लाह खान गालिब का पता मिलता है। ये खास आपकी नजर मैंने किया है। और मुनव्वर राना साहब के दो शेर हैं। जी जी अता कीजिए। कहते हैं जमाना मुझसे बात करता नहीं,
زمانہ مجھ سے بات کرتا نہیں اور ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا ہوتی نہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. زمانہ مجھ سے بات کرتا نہیں اور ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا ہوتی نہیں. کسی فقیر کے لبوں کی مسکراہٹ ہوں، کسی سے میری قیمت ادا ہوتی نہیں. بہت خوب، بہت خوب. اور ایک اور ان کا شعر ہے کہ دلوں پہ زخم لیے تم کیوں بیٹھے ہو اداس، زندگی تو ہے بہتی ندیا کی طرح، واہ. اور تمہارے شہر میں آئے تو گاؤں سے بھی گئے، مکان کی آس میں پیڑوں کی چھاؤں سے بھی گئے. واہ واہ واہ، بہت خوب. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، اور اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کا یہ پروگرام چلتا رہے. اللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت بہت شکریہ جی، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے کلام کا، آپ کی کال کا، آپ کی ان عنایات کا اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ جیسے اہل علم احباب کے لیے پروگرام ہے اور آپ کی کالز میرے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہیں. آپ نے غالب کا ذکر کیا تو ایک چھوٹا سا غالب کا کلام میری طرف سے آپ کے لیے نعیم صاحب. مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. اور ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجئے. اور ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجئے. اور رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجئے. اور عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو اور خود نما کیجئے. اور دشمنی ہو چکی بقدر وفا، اب حق دوستی ادا کیجئے. اور موت آتی نہیں کہیں غالب، موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیست کا کیجئے. درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. غالب کا ذکر ہوا تو غالب کی ایک چھوٹی سی غزل آپ کی نظر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایمان بات کر رہی ہوں لیڈ سے. جی ایمان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کہیے آپ کو پروگرام ہمارا کیسا لگ رہا ہے؟ جی میں کچھ زیادہ نہیں، لیکن لاسٹ 3-4 ویک سے دیکھ رہی ہوں، اور مجھے کچھ شاعری میں اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں تھا، لیکن جب سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو کچھ زیادہ انٹرسٹ میرا بڑھ گیا ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ سے آپ کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے. تو ایک میرا جو فیوریٹ شعر ہے جو میرے دل دماغ میں رہتا ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. جی ضرور، عطا کیجیے عطا کیجیے. جی عرض کیا ہے، کاش کوئی اپنا بھی وفادار یار ہوتا. واہ. کاش کوئی اپنا بھی وفادار یار ہوتا، خوب سینہ تان کے چلتے بے وفاؤں کی گلیوں. ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے. تھینک یو. کیا بات کیا بات. تو بس اتنا ہی کرنا تھا مختصراً، اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام، اور اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ جی. بہت لمبی کیو تھی اور مجھے کافی ویٹ کرنا پڑا آپ تک کال ملنے میں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا ایمان صاحبہ. معذرت چاہتے ہیں کہ چونکہ لائن ہماری کافی بزی ہوتی ہے، معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو جی کوئی مسئلہ نہیں. انتظار کرنا پڑا. آئندہ آپ ہمارے پروگرام میں کوشش کیجئے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں شریک ہوتا ہے تو میں ان پہ لازم کر دیتا ہوں کہ اب آپ پر یہ لازم ہو گیا ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوا کریں گے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئندہ باقاعدگی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا کریں گے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں گے. اچھا لگتا ہے سلجھے ہوئے لوگوں سے بات کر کے، سلجھا ہوا کلام سن کے، اور یہی اس پروگرام کا ایک مقصد بھی ہے کہ ایک خاص معیار اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو اس پروگرام کے توسط سے جو قائم ہے، جو امپریشن بنا ہوا ہے، ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. بہرحال آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور دوست ہیں
اولڈم سے کامران صاحب آپ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور بہت دیر سے آپ پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے وہ چونکہ مسلسل بزی ہے، اس لیے آپ کو بار بار کوشش کرنا ہوگی. آپ کوشش جاری رکھیں میں انشاءاللہ آپ کی کال جو ہے وہ ضرور مل جائے گی. ابھی پروگرام کا کافی وقت باقی ہے. مرزا غالب کے کلام کے بعد ناظرین میں ایک اور بہت اہم آپ کے ساتھ معلومات جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایک اور شاعر مارچ کے مہینے میں جن کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مارچ اردو ادب، اردو غزلیات، اردو شاعری کے حوالے سے اگر اس شخصیت کا ذکر نہ کیا جائے تو مارچ کا مہینہ بالکل پھیکا پھیکا سا رہے گا، اور اس میں کوئی رنگ، کوئی شاعری، کوئی شاعر میں سمجھتا ہوں وہ نہیں سمو سکے گا اگر اس شخصیت کا ذکر نہ کیا جائے. اور وہ شخصیت ہے جناب اردو غزل کے بے تاج بادشاہ، میں کہوں گا ان کو، ناصر کاظمی صاحب. ناصر کاظمی صاحب کی یہ مارچ میں اینیورسری جو ہے وہ بنتی ہے. سید ناصر رضا کاظمی آپ کا پورا نام ہے، اور ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ناصر کاظمی صاحب کے صاحبزادے وہ بھی بہت خوبصورت شاعر ہیں، مانچسٹر میں سکونت پذیر ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اردو کے استاد ہیں. ان کو MBE بھی اعزاز ملا. باسر کاظمی صاحب انشاءاللہ ان کو بھی کسی وقت میں آپ کے سامنے پروگرام میں لے کر آؤں گا. آپ ناصر کاظمی کے صاحبزادے ہیں، ہمارے اچھے دوستوں میں آپ کا شمار ہے. بہرحال سید ناصر رضا کاظمی صاحب 8 دسمبر 1925 کو امبالہ جو پنجاب جو اس وقت کا برٹش انڈیا جو تھا، اس کا جو پنجاب کا ایک علاقہ، ایک ضلع تھا امبالہ، اس میں آپ 1925 میں پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کی وفات جو ہے وہ 2 مارچ، جو میں نے مارچ کے حوالے سے بات کی نا، کیونکہ مارچ کے مہینے میں آپ کی اینیورسری ہوتی ہے، تو 2 مارچ 1972 جو ہے وہ آپ کا وفات کا دن ہے. بہت یوں کہہ لیجئے کہ جوانی کے عالم میں 46 سال کی عمر صرف پائی ہے آپ نے. آپ کا جو اردو شاعری کے ساتھ ساتھ آپ صحافت میں آپ کا بڑا نام رہا ہے، اور ریڈیو پاکستان میں آپ نے اسٹاف ایڈیٹر کے طور پر کام کیا، لکھاری ہیں، مصنف ہیں. اردو چونکہ زبان میں آپ نے سارے کا سارا کام کیا ہے، اور اسلامیہ کالج لاہور سے فارغ التحصیل آپ رہے ہیں. اور آپ کا جو خاصہ ہے اردو زبان میں، اردو شاعری میں، وہ غزل ہے. غزل کو ناصر کاظمی نے جو رنگ دیا ہے، اور غزل میں جو موضوعات کو سمویا ہے، اور جس طرح سے اپنی واردات قلبی کا اظہار کیا ہے الفاظ کے ذریعے سے، بندش کے ذریعے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اگر ناصر کاظمی کو اردو غزل سے اگر کچھ وقت کے لیے نکال بھی دیا جائے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اردو غزل کا سر بہت حد تک ننگا ہو جائے گا. آپ کو اردو غزل میں یہ ایک مقام ناصر کاظمی کو جو ہے وہ حاصل ہے. ناصر کاظمی صاحب کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ امبالہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، لاہور میں آپ کی 1972 میں جو ہے وفات ہوئی ہے. شملہ میں آپ کچھ عرصہ رہے ہیں، اور اسلامیہ کالج لاہور سے فارغ التحصیل آپ رہے ہیں. اور 1947 میں جب پاک و ہند تقسیم ہوئے تو آپ لاہور تشریف لائے، اور آپ نے اوراق النساء میں، اوراق النواس میں آپ نے ایڈیٹر کے طور پر جو ہے وہ ملازمت اختیار کی. ریڈیو پاکستان سے آپ کافی دیر تک منسلک رہے، اور
اس کے علاوہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں ایک اور نام جو ہے جس سے آپ بڑے انسپائرڈ رہے ہیں، بڑے متاثر رہے ہیں، اختر شیرانی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہم عصر جو شعراء کرام ہیں ان میں آپ کو ایک بڑا ممتاز مقام حاصل ہے۔ مجھے ابھی میرے کان میں ایک غزل ان کی گونج رہی ہے جو نور جہاں نے گائی تھی، اور بڑی مشہور غزل، اور بھی ان کا بہت سارا کلام ہے جس میں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ یہ بھی شعراء آفاق غزل جو ہے یہ ناصر کاظمی صاحب کی غزل ہے۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی صاحب کا کلام زبان زد عام ہے، اور ان کے کلام کی، ان کے تخیل کی جتنی تعریف کی جائے ناظرین کم ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پر انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کون اور کہاں سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو چکی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے ناظرین، لیکن چونکہ ہماری ٹیلی فون لائن خاصی بزی ہوتی ہے اس لیے انتظار تو بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، اور آپ جیسے ہی دوست احباب جو ہیں اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے وہ خاصی بزی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چند دوستوں میں جن کے مجھے ذاتی طور پر پیغامات آ رہے ہیں، ندیم حسین کھوکر صاحب ہیں، آپ کی ٹیلی فون لائن ہماری چونکہ بزی، آپ کی کال نہیں لگ رہی ہے۔ رانا بختیار صاحب ہیں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، رانا اختر صاحب ہیں، آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں۔ امتیاز صاحب ہیں، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ شاہد صاحب اولڈم سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ نوید عزیز صاحب کا پیغام آیا ہے نیلسن سے، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اور حسر صاحب جرمنی سے، ہیمبرگ سے، آپ کی کال نہیں لگ رہی ہے، آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا فرداً مجھے افسوس ہے کہ آپ کی کالز نہیں لگ رہی ہیں، لیکن آپ کا میں فرداً شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ بہرحال ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو آپ سراہتے ہیں۔ یہ آپ ہی کے وجہ سے، آپ ہی کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام اب ہر ہفتے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ پیش کیا جاتا رہے گا، بشرطے کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، بشرطِ زندگی۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے معذرت کی ہے پروگرام کے شروع میں کہ مجھے ایک اتنی ایمرجنسی تھی کہ مجھے یہ پروگرام میں نہ کر سکا تھا، مجھے دور جانا پڑا، لیکن بہرحال میں آئندہ کوشش کروں گا کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ اسے کہنا یہاں سب کچھ تمہارے بن ادھورا ہے، یہاں سب کچھ تمہارے بن ادھورا ہے، گئے لمحوں کی یادیں ہیں، عذاب زندگانی ہے، فراق ناگہانی ہے، اسے کہنا کہ لوٹ آئے۔ ناظرین میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے۔ جی کال آپ کی ڈراپ ہو چکی ہے، آپ کوشش کیجئے دوبارہ کال کرنے کی، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت اب چند لمحات ہی باقی ہیں، 1-2 منٹ ہی باقی ہیں، اگر اس میں آپ کی کال لگ گئی تو آپ سے ہم انشاءاللہ ضرور کچھ سنیں گے، وگرنہ پروگرام کا چونکہ اختتام اب کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جایا جائے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں تمہیں فرصت نہیں ملتی۔ ایمان صاحبہ آپ نے ابھی کال کی تھی، آپ کی نظر میں کر رہا ہوں۔ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں تمہیں فرصت نہیں ملتی، ہمارے واسطے تم کو کوئی ساعت نہیں ملتی، ہماری سوچ کے محور کبھی ایک پل تو سوچو تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، اور اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود کو بھول جاتے ہیں۔
ناظرین، چونکہ پروگرام کا وقت اب وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے، بڑا محدود وقت ہوا کرتا ہے، چونکہ اختتام کی طرف پروگرام جا رہا ہے، میں آپ سب کا، تمام خواتین و حضرات کا جنہوں نے کال کی، جنہوں نے کوشش کی کال کرنے کی اور آپ کی کال نہیں لگ سکی، آپ آئندہ ہمیں انشاءاللہ کال کیجیے گا اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے آپ سے جن سے آج بات نہ ہو سکی ان سے میری بات ہو سکے۔ اور اس پروگرام کو آپ سراہتے ہیں، آپ سب کا میں فرداً اور ڈی ایم گلوبل پلیٹ فارم سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ٹیم کی جانب سے، چیئرمین ڈاکٹر لیاقت صاحب کی جانب سے آپ سب کا فرداً میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میری بھی رہنمائی ہوتی ہے، اور پروگرام کو مزید بہتر بنانے میں جو میری کوششیں، جو میری کاوش ہوتی ہے، مجھے اس کا بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو وہ کس حد تک پسند آتی ہیں، اور آپ جو ہمارے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں، جو کلام ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس سے ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے شاعروں کے حوالے سے، کچھ حالات اور واقعات زندگی، کچھ کلام آپ تک پہنچاؤں، اور اس طرح سے یہ پروگرام جو ہے وہ دو رویا پروگرام چلتا رہے، ایک انٹریکٹیو اس پروگرام کو بنایا جائے، آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جو ہے اس پروگرام میں وہ شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ اور آخر میں ناصر کاظمی صاحب کا چونکہ ذکر ہوا تھا، تو ناصر کاظمی صاحب کی ایک غزل میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ناظرین جانے سے پہلے، کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں رائے گاں یہ ہنر نہ جائے کہیں، آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ اور آخر میں ایک چند دعائیہ اشعار، کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، تیری سانس میں میری سانس میں تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی ہے دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ چونکہ پروگرام کا وقت ناظرین اب ختم ہوا چاہتا ہے، اور مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کو میں سمیٹوں، اور آخر میں ہمیشہ اپنے پروگرام کو ان کلمات کے ساتھ بابا جی اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں ہم سب کی جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا بھی، ان عزیزوں کا، ان دوستوں کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور کسی وجہ سے جو آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے ان کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں انشاءاللہ ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ چلتے چلتے آپ کا آخر میں پھر سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ کی خدمت میں غزل شب پروگرام لے کر امجد شاہ پھر سے حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شب بخیر۔